ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت اور سرسبز گاؤں کے بیچ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک نیک دل خاتون آمنہ اپنے چھوٹے بیٹے حسن کے ساتھ رہتی تھی۔ آمنہ ایک مہربان اور محنتی خاتون تھی جس نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو ایمانداری، محنت اور دوسروں کی مدد کرنے کا سبق دیا تھا۔ حسن ایک ذہین اور چست لڑکا تھا، مگر اس میں ایک کمی تھی، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے اور ان سے سبق سیکھنے میں ہمیشہ جھجکتا تھا۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ اپنی غلطی کا ذمہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتا۔ آمنہ ہر بار اسے سمجھاتی، لیکن حسن اپنی ضد اور لاپرواہی میں لگا رہتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ لگنے والا تھا۔ حسن اور اس کے دوستوں نے بہت دنوں سے اس میلے کا انتظار کیا تھا۔ حسن کو پتنگ اڑانے کا بہت شوق تھا اور اس بار میلے میں پتنگ بازی کا مقابلہ بھی ہونے والا تھا۔ حسن نے اپنے پسندیدہ نیلی پتنگ کو اڑانے کا ارادہ کیا اور خود کو تیار کیا کہ وہ اس بار مقابلہ جیت جائے گا۔ میلے کے دن صبح سویرے حسن اپنی نیلی پتنگ لے کر میدان میں پہنچ گیا۔ مقابلہ شروع ہوا اور حسن نے بڑی مہارت سے اپنی پتنگ کو ہوا میں بلند کیا۔ اس کی پتنگ ہوا میں سب سے اوپر جا پہنچی اور حسن کو یقین ہونے لگا کہ وہ جیت جائے گا، لیکن اچانک اس کی پتنگ کی ڈور کسی دوسری پتنگ سے الجھ گئی۔ حسن نے ڈور کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اور پتنگ کٹ کر دور جا گری۔ حسن کو بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً اپنی ناکامی کا ذمہ اپنے دوست پر ڈال دیا جو اس کے قریب کھڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے میری پتنگ کٹی ہے، حسن نے غصے سے کہا۔ دوست حیران ہو کر بولا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو تمہاری اپنی غلطی تھی۔ حسن نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا اور میلے سے غصے میں واپس چلا گیا۔ گھر پہنچ کر آمنہ نے حسن کو اداس دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا بیٹا، تم اتنے ناراض کیوں ہو؟ حسن نے ساری کہانی سنائی اور دوست کو مورد الزام ٹھہرایا۔ آمنہ نے خاموشی سے سنا اور پھر بولی، بیٹا، زندگی میں غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور اس سے سبق سیکھے۔ دوسروں پر الزام لگانے سے نہ صرف ہم اپنی سچائی سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی ترقی کا راستہ بھی کھو دیتے ہیں۔ حسن نے ماں کی بات غور سے سنی، لیکن اس کی سمجھ میں پوری طرح بات نہیں آئی۔ وہ دل ہی دل میں اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ صحیح ہے اور غلطی دوست کی تھی۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک بہت مشہور بزرگ کا آنا ہوا جو لوگوں کو زندگی کی حکمت سکھاتے تھے۔ آمنہ نے حسن کو اس بزرگ سے ملنے کی ترغیب دی تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ سکے۔ حسن ماں کے کہنے پر بزرگ کے پاس گیا اور ان سے اپنی پتنگ والی کہانی سنائی۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے حسن سے کہا، بیٹا، کیا تم نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ حسن نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، میں روز آئینہ دیکھتا ہوں۔ بزرگ بولے، جب تم آئینے میں دیکھتے ہو تو تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ حسن نے کہا، مجھے اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ بزرگ نے کہا، بالکل صحیح، آئینہ ہمیشہ وہی دکھاتا ہے جو تم ہو۔ اگر تمہارا چہرہ صاف ہو تو آئینہ تمہیں صاف دکھائے گا، اور اگر تمہارے چہرے پر دھول ہو تو آئینہ تمہیں دھول دکھائے گا۔ اسی طرح زندگی کا آئینہ بھی وہی دکھاتا ہے جو ہم خود کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں تو زندگی ہمیں بھی مشکلوں کا سامنا کرواتی ہے، لیکن اگر ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے اس سے سیکھتے ہیں تو ہم کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ حسن نے بزرگ کی بات سن کر غور کیا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ واقعی اگر وہ اپنی غلطی کو مان لیتا اور سنبھلنے کی کوشش کرتا تو شاید وہ پتنگ دوبارہ اڑانے میں کامیاب ہو جاتا۔ اگلے دن حسن نے اپنے دوست سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اپنی غلطیوں سے سیکھے گا اور دوسروں پر الزام نہیں لگائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حسن نے اپنی عادت کو بدل لیا اور اب نہ صرف اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا بلکہ ان سے سبق بھی لیتا۔ اس کی یہ تبدیلی دیکھ کر آمنہ کو بہت خوشی ہوئی۔ گاؤں کے لوگ بھی حسن کی تعریف کرنے لگے کیونکہ اب وہ ایک سمجھدار اور ذمہ دار لڑکے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ حسن نے سیکھا کہ زندگی میں کامیابی کا راستہ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے میں ہوتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانا آسان ہے، مگر اصل بہادری اپنی غلطیوں کو مان کر ان سے سبق سیکھنے میں ہے۔ یوں حسن کی زندگی میں ایک اہم سبق آیا، غلطی کرنا شرم کی بات نہیں، مگر ان سے نہ سیکھنا، دوسروں پر الزام لگانا زندگی کو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔